الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ثمرات، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل اور میوے نکال دیے زمین سے، مختلفا الوانھا، جن کے رنگ جو ہیں بڑے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ومن الجبال، اسی طرح پہاڑوں میں بھی تم دیکھتے ہو، جدد، دھاریاں ہیں۔ یہ دھاریاں خاص طور پر کاغان جاتے ہوئے بہت نظر آتی ہیں کہ ایک پہاڑ ہے اس میں دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، یعنی کوئی ایک سٹریٹم ہے لال رنگ کا معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی اور چٹان ہے بالکل تختی کی طرح کی، وہ کسی اور رنگ کی ہے، تو اسی کی طرف ذکر ہو رہا ہے۔ پھر من الجبال جدد، بیض، سفید، وحمر، اور لال، مختلف الوانھا، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور بعض اتنے کالے کہ جیسے کوے کالے ہوتے ہیں، اتنے سیاہ رنگ کے پہاڑ۔ ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہ کذالک، اور اسی طریقے سے انسانوں میں سے بھی اور حیوانات میں بھی، اور جو بھی اللہ نے جانور پیدا کیے ہیں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ و روغن موجود ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت تو اس کے اہل علم لوگوں کے دلوں ہی کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی جتنا انسان میں اگر یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پر کچھ ایمان ہے، تو جتنا علم اس کا بڑھتا جائے گا، وہ کائنات کا مطالعہ بڑھتا جائے گا، زمین کے بارے میں معلومات بڑھیں گی، حیوانات کے بارے میں یا جو نباتات کے بارے میں، تو اس کے اندر خشیت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن وہ ابتدائی ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں، پھر آنکھیں بند ہیں، پھر تو یہ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ رہے ہیں، انہیں اللہ پھر بھی یاد نہیں آتا۔ سارا کچھ دیکھ لیا انہوں نے، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ کے ساتھ، نہ معلوم کہاں سے دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لاکھ جو ہے لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، لیکن اللہ نظر نہیں آتا انہیں۔ اس لیے البتہ اگر تھوڑا سا بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور پھر علم ہو، تو پھر اس سے اللہ کی عظمت مزید منکشف ہو رہی ہے، اللہ کی کبریائی کا انکشاف اور ہو رہا ہے، اللہ کی صناعی کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ان میں خشیت خداوندی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ان اللہ عزیز الغفور، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ کہ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، خواہ خفیہ طور پر اور خواہ اعلانیہ، یرجون تجارۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس تجارت کے امیدوار ہیں، لن تبور، جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ تجارت ہے، تجارت جیسا کہ سورہ صف میں ہم دیکھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ یہ بھی تجارت ہے۔ تجارت میں آدمی کچھ مال ہے، کچھ پونجی ہے، کچھ اس کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے، کچھ محنت ہے، دو چیزیں لگتی ہیں تو نفع ہوتا ہے تجارت۔ اسی طریقے سے یہی مال اور جان کھپاؤ اللہ کے لیے جہاد میں، تو تمہیں نفع اتنا بڑا ملے گا کہ عذاب الیم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کے دل اور جانیں جنت کے عوض، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہاں بھی وہی لفظ تجارت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بھرپور ان کو ان کے پورے اجر جو ہیں وہ تو پورے دے دے اور پھر مزید اضافہ کرے اس میں اپنے فضل سے۔ ان اللہ غفور شکور، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے اور شکور ہے، بخشنے والا، اور جو غلطی ہو جائے اس کو معاف فرمانے والا، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی بہت قدر کرنے والا۔